محترم حاضرین جمعہ، نوجوانوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو بنایا، ان کی تخلیق کیا، زمین پر آباد کیا اور زندگی گزارنے کا تمام سامان مہیا کر دیا۔ زندگی گزارنے کی جو بنیادی چیزیں تھیں اس سب کو اس نے اپنی طرف سے فری دے دیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مہیا کر دیا، اور باقی اور چیزیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین نے مہیا کر دیا، لیکن انسان کے کسب و محنت پر موقوف ہے۔ تو جب مادی سامان اللہ نے مہیا کر دیا، یعنی جس میں انسانی کے پرورش کے لیے مادی اسباب جس قدر ضروری ہو سکتے تھے سب کو اس نے مہیا فرما دیا، تو روحانی اسباب کو بھی اس نے مہیا کر دیا۔ روحانی تربیت کے لیے، روحانی پرورش کے لیے اس نے کتابوں کو نازل کیا، اور کتابوں کی تشریح کے لیے، کتابوں کی شرح کے لیے، سمجھانے اور بتانے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، حضرت شیس آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزماں، شافع محشر، ساقِ کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اللہ نے اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا۔ اسی نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا سورہ قاف کے ایک رکوع کے بعد۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں پر من کیا، احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ تمام طرح کے احسانات ہیں، لیکن اس قسم کا جو پیرائے بیان ہے اور جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ اپنے اندر ایک عجیب کشش اور جاذبیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان ایک رسول انہی میں سے مبعوث کر دیا۔ رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، مومنوں پر اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کر رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کر رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ایسے وقت میں آپ تشریف لائے تب ضلالت و جہالت سے دنیا بھری ہوئی تھی، تمام طرح کی انارکی، تمام طرح کی بدعملی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بعثت ایک کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ جس طرح سے روزانہ پیدائش اور موت کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح سے ایک بچہ مکہ میں آمنہ کے گھر، آمنہ کے بطن سے تولد ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ اچانک یہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایسا نہیں ہے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھے اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت کا ثمرہ تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک نبی مبعوث کیے جانے کے لیے دعا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی تھی، اس میں سے کیا دعائیں ہیں؟ مکہ میں بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں دعا کیا تھا کہ اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، پورا مکہ شہر امن و امان والا رہے، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے باشندوں کو روزی کی رزق عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ مکہ دارالامن ہے، شہر پورا امن و امان کا گہوارہ ہے، ہر طرح کے پھل وہاں روزانہ سویرے تر و تازہ آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جو بھی پھل آپ چاہیں۔ اور دعا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ اسی میں کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کس کے لیے؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، جو کفر کرے گا اس کو تو کچھ فائدہ دوں گا لیکن جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جاؤں گا۔ اور دعا کیا کیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے لڑکے اسماعیل ساتھ میں تھے تو کہا اے میرے رب ہماری دعا قبول فرما لیتے، سننے والا ہے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے اور ہماری ذریت میں سے اطاعت گزار ایک امت کو بنا دے۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دے۔ رسول کیسا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بشارت دی تھی؟ قرآن کریم کے سورہ صف کے اندر ان کی بشارت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور تورات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور کیا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ تاریخوں میں اختلافات ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ فجر کے طلوع صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نہایت ہی سہانا وقت تھا جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جو لوگوں نے ماہرین نے حساب لگایا ہے تو 20 اپریل 571 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مولانا حالی نے کہا
یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، یکایک ہوئی غیرت حق و حرکت، بڑھا جانب بوق صبر رحمت، ادا خاک بطحان کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی کہ آپ مکہ مکرمہ میں اس تاریخ میں جس کا بھی میں نے ذکر کیا آپ پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 2 جگہوں پر محمد کر کے آیا، اور ایک جگہ یہ سورہ صف میں احمد کر کے آیا ہے۔ دونوں ہی نام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے۔ احمد کا معنی ہوتا ہے عبرانی زبان میں فارقلیت۔ اناجیل کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے تو محمد نام نہیں آیا ہے اور احمد بھی نام نہیں آیا ہے، بلکہ فارقلیت کے لفظ سے آیا ہوا ہے، اور فارقلیت کا بالکل ترجمہ یہ محمد کا ہے یا محمد کا ترجمہ فارقلیت سے ہوتا ہے۔ بات طویل ہو جائے، میں اگر ایک عیسائی عالم کا واقعہ عرض کروں مختصر، کہ ایک عیسائی عالم پڑھ رہے تھے اور جب دیکھا کہ استاذ کے انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا اور اب یہ بالکل جاں بلب ہیں، تو کہا استاذ آپ نے میرے اوپر بہت کچھ احسان کیا ہے، بہت کچھ تعلیم دی، بہت کچھ سکھایا، انجیل کو سکھایا اور سب کچھ سکھایا، تربیت کی، ایک لفظ کا معنی ہم سمجھ نہیں پائے، آپ نے واضح نہیں کیا ابھی تک۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا فارقلیت کس کو کہا جاتا ہے جس کی بشارت دی جا رہی ہے کہ فارقلیت آنے والا ہے؟ وہ فارقلیت ہے کون؟ استاد نے بہت ٹال مٹول کیا، میرے شدید اصرار پر استاد نے کہا کہ یہ محمد ہیں جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، انہیں کو ہماری اس عبرانی زبان میں فارقلیت کہا گیا ہے۔ کہا استاد محترم تو پھر اس سعادت اور اس شرف سے آپ محروم کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ان کے اوپر ایمان لا کر کے مومن و مسلمان ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ بات پکی طور سے معلوم ہے؟ کہا دیکھ رہے ہو جس عیش و عشرت کی زندگی گزارتا رہا ہوں، ظاہر ہے میرے پاس سونے اور چاندی اور دنیا کے تمام اسباب کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اگر میں نے اسلام قبول کر لیا، اعلان کر دیا، تو پوری عیسائی دنیا میرے خلاف ہو جائے گی، اور بجائے اس کے کہ وہ خوشی و مسرت کے اظہار کرے، بجائے اس کے کہ مبارکباد دے، وہ سب مجھ کو لان تان کرنے لگے گی، میرے سب خلاف ہو جائیں گے۔ تو کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخرت آپ کو حبیب محبوب ہے کہ دنیا؟ کہا آپ جو بھی سمجھ لو، لیکن میں اسی دین پر قائم رہوں گا۔ کہا مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کہا اگر آپ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی سعادت تو یہاں نہیں، چلے جاؤ مسلمانوں کے ملک میں، مراکش میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسلام آ کر کے مراکش میں قبول کیا اور اپنی یہ پوری داستان لمبی چوڑی لکھی ہے، جس کا میں نے مختصر سا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کے صفات ان لوگوں کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ، کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، اور یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کے صفات تورات کے اندر سب لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت مشہور واقعہ جس کو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہو یا پڑھا ہو، کہ جب آپ کے چچا ابو طالب ملک شام مال تجارت لے کر کے جانے لگے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گلے پڑ گئے، لپٹ گئے جا کر کے کہ چچا مجھ کو بھی لے چلیے، چچا مجھ کو بھی لے چلیے۔ لیکن ابو طالب ان کو لے جانا نہیں چاہتے تھے، ان کے بچپنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ان کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی، نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن ابو طالب کو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لاڈ و پیار تھا اور جو محبت تھی، اسے مجبور ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل شکنی ان کو گوارا نہ ہوئی، روانہ ہو گئے لے کر کے، اور مقام بصرہ میں بحیرہ راہب کے پاس پہنچے، جا کر کے اس کی خانقاہ میں ٹھہرے تو بحیرہ راہب جو نصرانیوں کا راہب تھا، پادری تھا، اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ اس بچے کو لے کر کے لوٹ جائیں، ورنہ یہودی اس کو قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ خانقاہ سے باہر تھے تو میں نے درختوں کو اور پتھروں کو دیکھا کہ ان کے سامنے سب جھک رہے ہیں، تو یہی وہ ہیں نبی، یہی لڑکا ہے جس کے متعلق بشارتیں ہیں، اور یہودیوں کو ان کے صفات معلوم ہیں، اور یہودیوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ نبی کسی اور دوسرے قبیلے میں، کسی دوسرے اور خطے میں پیدا ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ شرف، یہ سعادت ہم یہودیوں ہی کو حاصل ہو، لے کر لوٹ جائیے۔ تو ابو طالب وہیں سے واپس مکہ چلے آئے۔ تو اس روایت پر گو کہ کلام لوگوں نے کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول کیا ہے، تو ان کے ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کیا لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ، یہ مسند احمد کی روایت ہے، انہوں نے نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، کہ ایک مرتبہ ایک بدو، ایک گمار مدینہ کے اندر دودھ فروخت کرنے کے لیے لایا، اور دودھ فروخت کر چکا، تو اس نے سوچا کہ لاؤ ہم اس نبی سے بھی ملاقات کر لیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے تذکرے ہو رہے ہیں، چرچے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں گیا کہ دیکھا آپ ابو بکر عمر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایک یہودی کے یہاں پہنچے جس کا لڑکا بیمار تھا، نزع کے عالم میں تھا۔ کہا جا کر کے پہنچے، یہودی کو پایا کہ وہ اپنی تعزیت کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے تورات کی تلاوت کر رہا، تورات کو کھولے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہودی سے دریافت کیا کہ کیا اس میں تم ہمارا بھی کہیں ذکر پا رہے ہو؟ اس نے سر ہلا دیا کہ نہ، آپ کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکا جو بیمار پڑا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، آپ کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد لڑکا انتقال کر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کو یہاں سے ہٹاؤ، نکال دو، یہ گویا میرے اوپر ایمان لا چکا ہے، اور اس کے دفن کفن کا حق میرا بنتا ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہشام بن عاص اموی ایک شخص کے ساتھ یہ بھیجے گئے ملک شام دعوت اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو کہا ہم لوگ جا کر کے غوطہ پہنچے، وہاں ہم لوگوں نے اپنی بات کہی، تو وہاں کا جو حکمراں تھا جبلہ بن ایہم الغسانی، اس نے ہمارے پاس ایک قاصد بھیجا، ایک سفیر بھیجا، اور کہا کہ آپ لوگ ہمارے حکمراں سے، ہمارے بادشاہ سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم کو بتا دیجئے، ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم لوگ براہ راست بات کریں گے۔ چنانچہ جبلہ بن ایہم غسانی نے اپنے پاس بلایا، طلب کیا۔ جب وہاں پہنچے تو پوچھا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا ہم دعوت اسلام کے لیے آئے ہیں۔ کہا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا آپ سے نہیں، آپ کا جو بادشاہ ہے، جو ملک عظیم ہے،
حکمراں ہے اس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے رہبر کے ساتھ قیصر کے پاس بھیج دیا۔ کہا جب قیصر کے قریب ہم پہنچے تو اس کے آدمیوں نے کہا کہ آپ اپنی سواریوں سے اندر نہیں داخل ہو سکتے ہیں، اپنی سواریوں کو باہر چھوڑیے اور دوسری سواریوں کا ہم انتظام کر کے لے چلیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ اپنی ہی سواریوں پر جائیں گے۔ بادشاہ تک بات پہنچائی گئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ پہنچے، وہ دیکھ رہا تھا اوپر سے، ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس نے کہلوا بھیجا کہ آپ اس طرح سے اپنے مذہب کا اظہار ہمارے یہاں محل کے اندر، ہمارے حویلی کے اندر نہ کریں۔ کہا پھر بلایا، سامنے بیٹھے جا کر کے اس نے کہا کہ جس طرح سے آپ لوگ آپس میں سلام کرتے ہو، مجھ سے اس طرح سلام کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بن گئی؟ کہا نہیں، وہ سلام آپ کے لائق نہیں ہے، اور نہ آپ کا سلام ہمارے لائق ہے، نہ ہم آپ کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اور نہ آپ کے ساتھ آپ کا جو طور طریقہ ہے دست بستہ کھڑے ہونے کی آپ کے سامنے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کے پاس دعوت اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جو لوگ دعوت اسلام لے کر آئیں گے، وہ دنوں میں نمازیں پڑھیں گے، دنوں میں روزہ رکھیں گے، رات میں قیام کریں گے۔ ہم لوگوں نے اس کو یہ سب باتیں بتا دیا کہ ہم لوگ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، اپنے نماز کا، اپنے روزے کا طریقہ بتلا دیا، اور پھر ہم لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ خوف زدہ ہو گیا اور گھبرانے لگا، اوپر دیکھنے لگتا تھا چھت اس کی گر جائے گی۔ اس نے ہم لوگوں کو نکال دیا، 3 دن تک باہر رکھا مہمان خانے میں۔ 3 دن کے بعد پھر بلایا اور دکھایا ہم کو، ایک اپنے خزانے میں سے ایک باکس بڑا سا نکالا جس کے اندر بہت سے خانے بنے ہوئے تھے، اس میں سے حضرت آدم کی تصویر دکھائی، حضرت نوح کی تصویر دکھائی اور تمام انبیاء کی، اور پھر درمیان میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر دکھا دیا۔ تو کہا کہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا رے یہ تو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، گورے چہرے والے، ایسے ویسے، وہ تو بھی آپ بالکل وہی ہیں۔ کہا اچھی طرح سے پہچانتے ہو؟ کہا بالکل اچھی طرح سے ہم پہچانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بخش آدم علیہ السلام کو ملا تھا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا تھا کہ میرے امت میں اور میرے نسل میں جو انبیاء آنے والے ہیں ان کی تصویریں مجھے دکھا دے۔ چنانچہ آدم کو وہ تصویریں دی گئی تھیں جس کو آدم نے ایک بکس میں بند کر کے رکھا تھا، اور پھر یہ ذوالقرنین کو ملا، ذوالقرنین سے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ تو تصویر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ تم میں سے کسی ادنا آدمی کا بھی میں غلام ہو جاتا، بہتر تھا میرے لیے، بس اس سے میرا آدھا ملک چلا جائے، لیکن اس کو اسلام کو لانے کی توفیق نہیں ہو سکی۔ تو وہ لوگ واپس آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ساری باتیں بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے صفات کو اچھی طرح سے یہود و نصارہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی بشارتیں اور آپ کے تمام صفات ان کی کتابوں کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ تو سعادت انہی لوگوں کو، فضیلت انہی لوگوں کو، دنیا اور آخرت کی بھلائی انہی کو حاصل ہوگی جن کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں کو ختم ہوا، میں ایک چیز اور آپ کو سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ تورات میں اور نہ صرف یہ کہ انجیل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے ساتھ بسنے والی جو قوم ہے ان کے جو وید ہیں، ویدوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ میں بہت مختصر یہ بات سنا کر ختم کرتا ہوں کہ بھوش پران میں یوں آیا ہے، اگیان ہیتو کرت موہ مدا ندھکار ناشم ودھائم ہیا تدو دیتے ویک، یعنی محمد آئیں گے جو شراب نوشی
اور تمام برائیوں کو ناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ محمد کو دونوں بانٹ کر الگ کیا گیا، موہ الگ کر دیا گیا ہے، اور مد کو الگ کر دیا گیا ہے، تو یہ لوگ جو ہے دوسرے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ویدوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دیکھیے اتھروید 20ویں کانڈ کے 27ویں حصے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سنو، محمد کو لوگوں کے درمیان مبعوث کیا جائے گا، اس مہاجر کو ہم 60,000 اور 90 دشمنوں سے پناہ میں لے لیں گے، اس کی سواری اونٹ ہوگی جس کے ساتھ 20 مادہ اونٹنیاں ہوں گی، جس کی عظمت آسمانوں کو جھکا دے گی، اس عظیم رشی کو 100 دینار، 10 مالائیں، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کی گئی ہیں۔ ماہرین جو وید کی عبارتوں کے ہیں اس کا مطلب ہی بیان کیا کہ اللہ کے رسول کو تو مہاجر کہا گیا، تو سب جانتے ہیں کہ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور آپ کو جو دینار دیے گئے وہ اصحاب صفہ تھے، جن کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی لیکن 100 سے زیادہ تعداد نہیں ہوئی۔ وہ لوگ جو غربا تھے، ادھر ادھر کے ستائے ہوئے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنا رکھا تھا مسجد نبوی کے پاس، اور اسی پر ٹہراتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح سے 10 مالائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ آپ نے قرار دیا ہے، جن کی کو دنیا ہی میں جنت ہونے کی بشارت دے دی ہے، یہ وہ 10 مالائیں ہیں۔ اور اسی طرح سے جو گایوں کا ذکر ہوا، جو اونٹنیوں کا ذکر ہوا، تو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد، مجاہدین کی تعداد 313 تھی۔ اسی طرح سے 10,000 گایوں کا ذکر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ لشکر کی تعداد کل 10,000 تھی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں ہیں، جن کے معنی کو لوگوں نے توڑ مڑوڑ کر کے غلط طور سے پیش کر دیا ہے، لیکن بشارتیں آپ کی ہر جگہ موجود ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، میں آج کے اس خطبے میں صرف بشارتوں ہی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ آپ کے متعلق اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اور ساری دنیا کے لوگوں کو، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کو، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ میں تمام بشریت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، عرب عجم سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اس کو لوگ سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں، بغیر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کی ہوئے آخرت کی سعادت ہرگز ہرگز کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔